الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. آیت نمبر 187 سورہ آل عمران آیت نمبر 187. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب لیا، اخذ لیا، اللہ لفظ اللہ پاک نے لیا، میثاق وعدہ، عہد، الذین وہ لوگ، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب کا علم دیا گیا، جب اللہ پاک نے ان سے عہد لیا. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود، نصارہ، اہل کتاب. اللہ پاک نے ان سے عہد لیا. گزشتہ کتابوں میں یہ عہد آیا اور گزشتہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان سے یہ عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اس کتاب کے سارے مضامین کو ٹھیک ٹھیک بیان کرو گے. لَتُبَيِّنُنَّهُ، اس کتاب کو تم صحیح بیان کرو گے لوگوں کے سامنے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے، کوئی بھی مضمون اس میں سے نہیں چھپاؤ گے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت اور نبوت کے تذکرے گزشتہ کتابوں میں آئے، تورات میں بھی آئے، انجیل میں بھی آئے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات بھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی صفات بھی جو ہے وہ تورات و انجیل میں آئیں. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں ایک ایسی امت کو پاتا ہوں کہ جو زکوٰۃ کے اموال کو خود کھائیں گے. مطلب یہ کہ اغنیا سے وہ لی جائے گی، وصول کی جائے گی اور فقراء پر خرچ کی جائے گی. تو اے اللہ، وہ امت آپ مجھے عطا فرمائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جواب دیا، تلک امت احمد، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو کتنی اہم بات ہے. اور اسی طرح سے ایک ایسی امت میں پا رہا ہوں کہ جو 5 نمازیں جن کو دی گئی ہیں اور 5 نمازیں ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی. تو اے اللہ، یہ امت مجھے دے دیجئے. فرمایا تلک امت احمد، یہ تو احمد کی امت ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اے اللہ، ایک ایسی امت میں پا رہا ہوں کہ جو کتاب کی حفاظت کریں گے، خود اپنی کتاب کی حفاظت کریں گے، قرآن کی حفاظت کریں گے، اپنے دین کی حفاظت کریں گے. گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ کتاب کے محافظین ہوتے تھے، حفاظت کرنے والے ہوا کرتے تھے. تو اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ امت مجھے دے دیں، تو کہا کہ وہ نبی پاک تلک امت احمد، وہ احمد کی امت ہے.
تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ امت کے تذکرے گویا کہ گزشتہ کتابوں کے اندر آ چکے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے تذکرے اور آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے تذکرے آ چکے، اور اللہ پاک نے گزشتہ تمام امتوں سے یہ عہد لیا تھا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انہیں بتایا تھا کہ تم اپنی کتابوں کے صحیح مضامین لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ جب صحیح مضامین بیان کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اور اس امت کی باتیں ہیں وہ بھی آپ کو بیان کرنا ہوگی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں جو یہود آباد تھے اہل کتاب، انہوں نے تورات ان کے سامنے، ان سے کہا جائے لے آؤ تورات میں اس شخص کا تذکرہ نہیں ہے، صحابہ جب کہتے تو تورات میں ان کی فلاں صفات موجود نہیں ہے، تو وہ کہتے نہیں ہمارے ہاں تورات میں اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کا تو نام ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ تورات کے وہ مضامین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گواہی دیتے تھے، ان کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے۔ تو اس پر فرمایا کہ ان سے یہ کہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ پاک نے میثاق اور وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب کا علم دیا گیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ٹھیک بیان کرو گے اس کو للناس، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے بالکل اس کے کسی مضمون کو نہیں چھپاؤ گے، چاہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریفات ہوں، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق تم اس کو نہیں لوگے۔ لیکن انہوں نے کیا فَنَبَذُوهُ، ان اہل کتاب نے پھینک دیا اس وعدے کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے انہوں نے اس عہد کو پھینک دیا۔ پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا، پس پش ڈال دیا، اس کا مطلب یعنی یہ محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز سے اعراض کرنے کو کہتے ہیں، اس نے تو اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، پس پش ڈال دیا، اندھا ہو گیا اس سے۔ اور پھر کیا کیا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اختیار اور وَاشْتَرَوْا اور حاصل کرنے لگے بِهِ اس چھپانے کی وجہ سے ثَمَنًا قَلِيلًا، بہت تھوڑا سا سامان، یعنی لوگوں کو غلط فتوے دے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق جب مشرکین ان سے پوچھتے کہ بھئی تم تو اہل کتاب ہو، تمہارے اوپر کتاب اتری ہے اور تمہارے پاس تورات ہے، انجیل ہے، ہم تو امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، تم ہمیں ذرا بتاؤ کیا اس نبی کی کوئی باتیں تمہاری کتابوں میں آئی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں آئی ہیں۔ تو ظاہری منافع لینے کے لیے آپ علیہ السلام کی صفات کو کیا کرتے تھے؟ چھپا دیتے تھے۔ اس پر کہا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بڑا بدترین وہ سامان ہے جو تم نے اختیار کیا ہے، جو تم نے مال لیا ہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، لا تحسبن، ہرگز آپ مت گمان کیجئے، الذین ان لوگوں کو، یفرحون کہ جو اتراتے ہیں، بما اتوا جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اپنے کرنے پر وہ اتراتے ہیں۔ کس پر اتراتے ہیں؟ کتمان حق کو چھپانے پر وہ اتراتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کام کیا۔ وَيُحِبُّونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما ایسے کاموں کے ذریعے سے، لم يفعلوا جو انہوں نے نہیں کیے، کام کچھ کیا نہ ہو اور اپنی مدح چاہے، آدمی اپنی تعریف چاہے، کام کچھ بھی نہ ہوا ہو اور اپنی تعریف اور مدح چاہے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ، پس مت گمان کیجئے یا مت خیال کیجئے گا ایسے لوگوں کے بارے میں، بمفازۃ من العذاب کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے، ہرگز نہیں بچیں گے۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس میں دو وعیدیں شامل ہیں، ایک تو یہ جو کچھ کسی کو دیا گیا ہے، علم دیا گیا، مال دیا گیا، صلاحیت دی گئی، تقوی دیا گیا، کوئی بھی شے، کوئی بھی اللہ کی نعمت ملتی ہے، اس نعمت پر جو اتراتا ہے اس کے لیے بھی وعید، اور نمبر دو وہ شخص جو کوئی کام نہ کرے اور بغیر کام کیے ہو کہے میری تعریفیں ہوں، اپنی تعریفوں کا طالب ہو، اپنی تعریفوں کا چاہنے والا ہو، تو فرمایا ایسے لوگ اللہ کے دردناک عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، مت گمان کیجئے گا، مت سمجھیے گا کہ یہ بچ پائیں گے اللہ کے عذاب سے۔ فلہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیا معنی؟
جب آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ پاک جو چاہے وہ قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں سورت کے موضوع کا بھی اعادہ ہے۔ آغاز ہوا تھا الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ زندہ ہے، حی ہے، اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس لیے پھر اسی مضمون کو دہرایا، وللہ ما ملک السماوات، آسمانوں اور زمینوں کی ساری سلطنتیں، خلقن ملکن، ہر اعتبار سے اللہ کے لیے، خالق بھی اللہ ہے آسمان و زمین کا، مالک بھی اللہ ہے، آسمان و زمین کی مخلوقات کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کو موت دینے والا بھی وہی ہے، ایجاد کرنے والا بھی وہی ہے، دوبارہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور سب کے سب اسی ہی کے غلام ہیں، سب کے سب اسی ہی کے بندے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، آسمان اور زمین کی کیا تخصیص ہے، اللہ پاک تو ہر چیز پر قدرت والا ہے، کوئی آسمان و زمین کی تخصیص نہیں ہے کہ آسمان و زمین اسی کا ہے باقی کسی اور کا ہے، نہ سارا اسی کا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بڑے پیارے کلمات ہیں، بڑے عجیب کلمات ہیں، اور تعلیم دعا سکھائی گئی، اور دعا کی قبولیت کے شرائط بتائے گئے کہ کس طرح سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے تھے تہجد کی نماز کے لیے تو ان کلمات کی تلاوت آپ فرمایا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک فی خلق السماوات، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض، زمینوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے بدلنے میں، اختلاف بدلنا، اللیل رات کا، والنہار اور دن کا، دن رات کے بدلنے میں، دن رات کے بدلنے میں، اس کا معنی پیچھے بھی آ چکا ہے کہ دن کا کبھی مختصر ہو جانا، رات کا طویل ہو جانا، رات کا مختصر ہو جانا، دن کا طویل ہو جانا، یا دن ہے اچانک رات آ جائے اور رات ہے اور دن چھا جائے، یہ دن رات کے بدلنے میں لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو عقول سلیمہ رکھتے ہیں۔ کیوں نشانیاں ہیں؟ کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کو، اور اللہ کی قدرت کو، اور اللہ کے معبود ہونے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے کوئی بھی رسول کا نظام نہ بناتا اور کتابوں کا نزول اللہ پاک نہ فرماتا تو تب بھی اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ اللہ کے واحد ہونے کا، توحید کا اقرار کرتا۔ اسی لیے کہا آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں اور زمین اور دن و رات کے بدلنے میں یہ بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے کہ کوئی کارخانہ، اس کا کارخانہ ہستی کو کوئی ذات چلا رہی ہے، کہ جب آپ ایک گھر کا نظام، ایک پنکھا چلتا ہے اس کے پیچھے کوئی حرکت دینے والا ہے، کوئی محرک اس کے پیچھے ہے، اس کو کھولنے والا، چلانے والا ہے، ایک بتی چلتی ہے اس کو چلانے والا پیچھے کوئی ہے۔ اتنا بڑا سورج روشن ہو جاتا ہے بغیر کسی کو روشن کیے، اتنا بڑا چاند چل رہا ہے روشنی دیتا ہے بغیر کسی کے چلائے، اور اتنی دن چھایا ہوا، چڑھتا ہوا دن، اور یہ دن جب ڈھلتا ہے اور رات کی تاریکی آ جاتی ہے، یہ تاریکی خود بخود آ گئی ہے بغیر کسی کے لائے، تو کوئی ذات تو ہے۔ تو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، لأولی الالباب۔ اب عقل مندوں کی تعریف کی گئی ہے بھائی، یوں سمجھو عقل مندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، یوں سمجھو عقل مندوں کی پہچان بتائی گئی ہے، اور یہ زبردست شناخت اور پہچان ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہوں، آپ بھی عقل مند کہتے ہیں، دنیا کا پاگل سے پاگل آدمی اپنے آپ کو پاگل نہیں کہتا، وہ بھی کہتا ہے میں بھی عقل مند ہوں۔ سمجھے جی؟ جس کی عقل میں فطور آ چکا ہو، واقعتاً پاگل ہو، وہ بھی اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتا ہے۔ تو قرآن نے ایک معیار سمجھایا ہے کہ عقل مندی کا معیار کیا ہے۔ میں بھی پرکھوں، آپ بھی پرکھیں کہ ہم عقل مند ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں ہم عقل مند ہیں، اللہ کے یہاں ہم عقل مند ہیں، ہم دنیا میں بڑے عقل مند ہیں، بڑے ہم ہوشیار ہیں۔ دیکھو عقل مندوں کی نشانی پہلی، نمبر 1، الذین یذکرون اللہ قیاما، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی یاد دل و جان سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں۔ تو ماننا یہ ہوا کہ غیر مسلم اقوام تو عقل مندی سے نکل گئی،
سمجھے جی؟ ہاں. پھر قیامن، دوسری بات کیسے یاد کرتے ہیں؟ ارے صرف نماز کے ٹائم میں نہیں بھائی، 5 وقت میں نہیں، قیامن کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودن بیٹھے ہوئے بھی یاد کرتے، اور وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے بھی یاد کرتے. انسان کی 3 ہی حالتیں ہیں، یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے. چلنا کھڑے میں ہی آ جاتا ہے، سمجھے جی؟ تو اس کے علاوہ کوئی اور حالت نہیں ہے. تو معنی کیا ہوا کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. کھڑے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم میرے متوجہ ہے، بیٹھے ہیں تو کیا اللہ کا حکم متوجہ ہے. بیٹھے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. محفل میں بیٹھا ہوا ہے، غیبتوں پر غیبتیں ہو رہی ہیں، گناہوں پر گناہ ہو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے گناہ ہو رہے ہیں، گناہوں کی تقریبات میں بیٹھے ہوئے. جی نہیں جی، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت آئے گا نماز کی طرف بھی چلے جائیں گے، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ یہ بات سوچنے کی ہے نا. چلو ٹھیک ہے جی، ہم فجر کی نماز میں اٹھیں گے، لیکن لیٹے ہوئے کیا گناہ کر رہے ہو؟ یہ ساری بات دیکھنے کی ہے نا، کہ کھڑے میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، بیٹھے میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، لیٹے میں بھی اللہ کو یاد رکھیں. جب تک نیند نہیں آ رہی ہے تو ہاتھ میں تسبیح لے لو، اللہ کا نام لیتے رہا کرو، درود شریف پڑھتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو، قرآن کی آیات پڑھتے رہا کرو. اس وقت لیٹے ہوئے واہیات اور تواہیات کو سوچنا اور گناہوں کی طرف ذہن کا جانا، یا اپنے ہاتھوں میں جناب انٹرنیٹ کی چیزوں کو لے کر اپنے وقت کو ضائع کرنا اور برباد کرنا، یہ عقل مندوں کا کام تو نہیں ہے، یہ عقل مندوں کی نشانیاں تو نہیں. عقل مند تو تینوں حالتوں میں اللہ سے غافل نہیں ہوتا. تو یہ تو پہلی نشانی بتائی بھائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہونے کی، قائم قیام، قعود بیٹھے ہونے کی، علی جنوبہم پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے. نمبر 2 دوسری نشانی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ویتفکرون، اور کیا کرتے ہیں؟ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. تفکر کرنا سوچنا، غور و فکر کرتے ہیں. کس میں؟ فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کے پیدا ہونے میں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں، کہ ان کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، اس میں غور کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کچھ بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ کس میں تم سوچ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے تفکروا نتفکر فی اللہ، ہم اللہ کے بارے میں سوچ رہے. تو آپ نے فرمایا لا تتفکروا فی اللہ بل تفکروا فی خلق اللہ، تم اللہ کے بارے میں نہ سوچو، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کیا کرو. اللہ میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، آسمان و زمین میں غور و فکر کرو، پہاڑوں کے نظام. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. شاعر کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر. یہ جب صحرائی زمینوں میں اونٹ چلتے تھے تو مینگنیاں پڑی ہوئی نشانیاں دیتی ہیں کہ یہاں سے کوئی قافلہ اونٹوں کا گزرا ہے، سمجھے؟ اور ومشی الاقدام علی المسیر، اور پیروں کے نشان چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چلنے والا نکل کے گیا ہے، سمجھے؟ اور اتنا بڑا نظام کس طرح سے دلالت نہیں کرتا اس ذات خبیر پر؟ کیسے دلالت نہیں کر سکتا؟ سمجھے؟ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے کے اندر ایک نشانی ہے کہ اللہ پاک ہے. یہ پانی ہمارے ہاتھ میں آتا ہے نا، تو اس میں بھی ہم تفکر کریں اس کو کس نے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کس رب نے اس پانی کو بنایا، بغیر نمونے کے پانی کو بنایا، جس میں میری زندگی کا دار و مدار اس میں رکھا. یہ کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے. کھانا سامنے آیا، دیکھیں کہ یہ کہاں کس یہ گندم جو میں کھا رہا ہوں یہ کس جگہ پر پیدا ہوئی ہے، میرا رب جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا. اور اس میرے رب نے اس گندم کے دانوں پر میرا نام لکھا ہوا، فرشتوں کو مقرر کیا ہوا، اس وقت تک اس فرشتے کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی جب تک وہ دانہ میرے اندر نہ چلا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہاں پیدا ہوا، پھر کہاں یہ صاف ہوا، پھر یہ کہاں پسا، پھر کہاں کاشت، پھر کہاں سے کہاں پہنچتے یہ میرے پاس پہنچا. ایک لقمہ میرے منہ تک پہنچنے میں پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے نا. انسان تو اتنا عاجز ہے کہ ایک لقمہ ہم حاصل نہ کر سکیں بھائی، ایک لقمہ حاصل نہ کر سکے.
تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر لازم اور واجب نہیں ہے؟ ایک گھونٹ پانی کا ہم نہ پی سکیں، اللہ کا شکر لازم اور واجب نہیں ہے؟ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، گزشتہ قوموں کا ایک شخص 500 سال جو اللہ کی عبادت میں پل جھپکتے بھر بھی اس نے کوئی اور کام نہیں کیا، اللہ کی بندگی کسی دریا کے کنارے پر کرتا رہا، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو جنت میں لے جاؤ، میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا یا اللہ تیرے فضل سے اتنی 500 سال میں نے ریاضت کی ہے، مشقت کی ہے، محنت کی ہے، اب بھی تیرے فضل سے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا اس کو جہنم کے پاس لے جاؤ، 500 سال کے فاصلے پر رکھنا، آگے نہیں لے جانا، قریب تک نہیں لے جانا۔ وہ اللہ وہاں لے گئے، جب جہنم کی گرم حرارت اس کو پہنچی تو ایک دم سے ڈرا اور پیاس سے برا حال، پانی مانگا تو فرشتوں نے ایک پیالہ لا کے دیا اور ایک پیالے پر کہا کہ اس ایک پیالے پر آپ کی 500 سال کی عبادت چاہیے ہمیں۔ وہ دینے کو تیار ہو تو پیالہ ملے گا، وہ دے دی، اس نے پانی پیا۔ پھر اللہ نے پوچھا اب بتاؤ 500 سال کی عبادت تو خرچ کر چکے ہو، کہا وہ جو تجھے روزانہ پانی ملتا تھا اس کا حساب دو، باقی چیزوں کو بعد کی بات ہے، اس ایک پانی کا حساب دو۔ ارے میرے دوستوں بزرگوں اور ماں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ارشاد فرمانے پر پوچھنے پر بتایا من نوقش فقد عذبا، من نوقش فقد عذبا۔ اے اللہ کے نبی آپ یوں دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے۔ تو یہ آسان حساب کس طرح سے ہوگا؟ تو کہا کہ اللہ پاک جب بندے کو دیکھے تو اللہ پاک کہہ دے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، یہ ہے آسان حساب۔ ہاں من نوقش فقد عذبا، جس کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچ سکے گا پھر۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ جس کی پوچھ پڑتال شروع ہو گئی اللہ کے سامنے کون جواب دے سکتا ہے بھائی؟ ایک پل کا حساب کون دے سکتا ہے؟ آنکھ کا حساب دو، چلو جی، کان کا حساب دو الگ، دماغ کا حساب دو الگ، زبان کا بل دو، ہاتھوں کا بل دو، پیروں کا بل دو، دل دماغ گردوں کا بل دو، کیا کریں گے ہم؟ جسم میں کتنی نعمتیں ہیں، کروڑوں نعمتیں انسان کے جسم میں، باہر کی نعمتوں کو چھوڑو، بات وہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم بڑے ناشکرے، کہتے ہیں امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے ٹوٹ چکے، زبان ناشکری سے باز نہیں آتی۔ سمجھے جی؟ دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے ٹوٹ گئے، لیکن زبان ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آتی۔ ہم بڑے ناشکرے، ذرا سی مصیبت آ جائے تو بس گلے شکوے شکایات، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا سی تنگی آ گئی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، سورہ یاسین بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی یہ ہے۔ اچھا تو کیا مطلب ہے کہ بس سورہ یاسین پڑھ لی، نماز پڑھ لی تو اب آسمان سے من و سلوہ اترنا شروع ہو جائے گا؟ یہی تو دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو ایسے حالات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد کیا کرو نا، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، گناہوں سے بھی معصوم ہیں، مصائب پھر کیا مصائب ہیں؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر بھی پریشانی، پھر بھی بیماری۔ کیا گناہ ہے ایوب علیہ السلام کا کہ ہماری بیماریاں تو ہمارے گناہوں دھونے کے لیے آتی ہیں، گناہوں کے کفارے بنتے ہیں، ایوب علیہ السلام کا کیا گناہ؟ سبحان اللہ۔ یہ مصائب کیوں دکھائے؟ یہ اسی لیے سمجھائے نا، یہ نبیوں کی زندگی۔ کیا حال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں 7 سال جیل میں گزار دیے؟ کیا جرم یوسف علیہ السلام کا؟ یہ دنیا ہے، دار الاسباب ہے، یہاں مصائب آتے ہیں۔ کسی پر پریشانیوں کا آ جانا ناکامی کی دلیل نہیں ہے، دنیا کے اندر وسعتوں کا مل جانا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کے فیصلے آخرت میں ہوں گے بھائی۔ کئی نبی ایسے گزرے ہیں، ایک فرد ایمان لانے والا ان پر نہیں ہے، ان کی امت میں کوئی فرد نہیں ہوگا، قیامت کے دن اکیلے کھڑے ہوں گے، وہ نبی بھی کامیاب ہیں۔ ان کو بھی رسالت کا تمغہ ملا ہے، ان کو بھی نبوت کا تمغہ ملا ہے، اور وہ بھی دنیا میں کامیاب و کامران گئے ہیں۔ کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ناکام گئے، ان پر تو کسی نے ایمان ہی نہیں لایا، ایک آدمی کو بھی وہ تیار نہیں کر پائے۔
سمجھے جی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال زندگی گزر گئی, فقر میں زندگی گزر گئی, ایک لباس میں 10 سال گزار دیے. اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں, صاحب کتاب ہیں, صاحب شریعت ہیں. قرآن مجید میں بار بار ان کا تذکرہ آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, فقر کی زندگی گزار دی. سمجھے جی. تو یہ دنیا کی چیزیں ہیں بھائی, یہ دار الاسباب ہے. پتہ نہیں ہم کس چیز کو کامیابی ناکامی سمجھ بیٹھے, کس چیز کو ہم عقل مندی اور نادانی سمجھ بیٹھے. یہ ہماری سمجھ, یہ ہماری سوچ ہی غلط ہے. ہم غلط رخ پر چل پڑے ہیں, غلط رخ پر چل پڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو غور و فکر کرو میرے دوستو, بزرگوں, ماں بہنوں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, فرمایا نشانیاں ہیں عقل مندوں کی. دوسری نشانی وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. اچھا, جب غور و فکر کر کے نتیجہ کیا نکالتے ہیں, پھر یہ دعا کرتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے پروردگار, ما خلقت ھذا باطلا, آپ نے اس سب کو بغیر حکمت کے نہیں پیدا کیا, بیکار نہیں پیدا کیا. آسمانوں کے بنانے میں حکمت, زمین کے بنانے میں حکمت, کائنات کے پیدا کرنے میں حکمت, میرے اوپر بیماری لانے میں اے اللہ تیری حکمت, وسعت تو نے دی ہے اے اللہ اس میں تیری حکمت, فقر و فاقے تو نے میرے اوپر ڈالے ہیں اے اللہ اس میں تیری حکمت, میرے گھر میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈالے اے اللہ اس میں تیری حکمت. کوئی بھی چیز تیری حکمت سے خالی نہیں ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, یہ عقیدہ رکھو, یہ عقیدہ رکھو, یہ ایمان رکھو. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے پروردگار, ربنا اے ہمارے رب, ما خلقت ھذا باطلا, تو نے اس ساری کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا, بیکار نہیں پیدا کیا. سبحانک, اے اللہ تو بیکار پیدا کرنے سے پاکیزہ ہے, تو پاک ہے. عبث کام کرنے سے تو پاک ہے, کہ تیرا کوئی کام بغیر کسی حکمت اور مصلحت کے ہو, اے اللہ تو اس سے پاک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تو فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ گھنٹے کے گھنٹے فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ کا کوئی کام بلا حکمت نہیں ہے, بلا حکمت نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. ہم اپنی زبان میں یہ جملہ بول دیتے ہیں, اگرچہ بہت سارے علماء یہ جملہ نہیں بولتے, منع بھی فرماتے ہیں. میں یوں کر رہا تھا, میں فلاں جگہ گیا, اتفاق سے یہ ہو گیا. بھائی اتفاق نہیں ہے, اللہ کی تقدیر ہے. یہ اللہ کا کوئی نظام اتفاقی نہیں ہے, اتفاقی ہو گیا بس. سمجھے جی. تو یہ ہماری زبانوں پر تو جملہ عام آتا ہے, اتفاق سے ہی ہو گیا. تو ٹھیک ہے, ہماری نظروں میں اتفاقی ہے. میں ایک جگہ جا رہا تھا, وہاں اس آدمی کا مجھے ملنا نہیں تھا, لیکن اتفاقی ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی, میرے اور اس کے درمیان میں یہ اتفاقی ملاقات ہے, نہ اس کا ارادہ تھا نہ میرا ارادہ تھا, یہ اتفاقی بات ہے. اللہ کے یہاں تو اتفاقی نہیں ہے, اللہ کے یہاں تو اختیاری ہے. اللہ نے اپنے اختیار سے یہ ملاقات کرائی ہے, اللہ نے اختیار سے یہ کام کروایا ہے. سمجھے جی. تو اللہ پاک عاجز نہیں ہے کہ اتفاقی کام ہو جائے. میں اور آپ تو عاجز ہیں, ہمارے کام تو اتفاقی چلتے ہیں. اللہ پاک کے لیے کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے, سب اختیار ہے, اللہ کا اختیار ہے. اللہ کے اختیار اور اللہ کی قدرت میں سارا نظام کائنات کا جھگڑا ہوا ہے بھائی. اللہ اللہ اکبر. فقنا عذاب النار, فقنا عذاب النار, اے ہمارے پروردگار, اس کائنات کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک, تو پاکیزہ ہے, تو بیکار پیدا کرنے سے پاک ہے. فقنا عذاب النار, لہذا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. ہاں, عقل مند یوں دعائیں کیا کرتا ہے, فقنا عذاب النار, تو ہمیں بچا لے عذاب النار, دوزخ کے عذاب سے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا, اے ہمارے پروردگار, ربنا ہے ہمارے پروردگار. کیوں میں جہنم سے ہمارا پناہ مانگتا ہوں؟ اس لیے انک من تدخل النار, بے شک من تدخل النار, جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا, فقد اخزیتا, اس کو تو نے ذلیل و رسوا کر دیا. مجھے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے, اس لیے کہ جہنم تیری طرف سے رسوائی کی جگہ ہے. اے اللہ, میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. وما للظالمین من انصار, وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا.
وما للظالمین من انصار. غور کریں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. وما للظالمین, پیچھے مضمون کو سمجھو. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, ہر جگہ وہ لفظ وہ بار بار آتا ہے, لیکن یہاں ظالم کا کچھ اور معنی ہے. سمجھیے گا, غور کریں گے. وما للظالمین من انصار. آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر نہ کرنا ظلم ہے. آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کو, اللہ پاک کی صفات کو نہ سمجھنا, یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. سمجھے؟ سائنسدان کہاں سے کہاں تحقیقات پہنچ گئی, آسمانوں کی تحقیقات میں لگے ہوئے, تاروں کی, سیاروں کی تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ تحقیقات. اتنی ساری تحقیقات کر کے اپنی رب کو نہ پہچانے, ظلم ہے بھائی, ظلم ہے. رب کی قدرت کو نہ پہچانے, ظلم ہے پھر تو. سمجھی؟ ڈاکٹر اپنی تحقیق کر رہا ہے, انسان کے جسم میں تحقیق کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ دل اور گردے اور اندر میں کیا کچھ نظام, اللہ کی قدرت کا نظام دیکھتا ہے. پھر بھی اگر وہ رب کو نہ مانے, اللہ کو نہ مانے, تو یہ ظلم ہے بھائی, یہ ظلم ہے. فقنا عذابها وما للظالمین من انصار. اور ظالموں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. تیسری دعا یوں کرتے ہیں, ربنا اے ہمارے پروردگار, اننا سمعنا, بے شک ہم نے سنا ہے, منادین, ایک ندا دینے والے کو, ایک آواز دینے والے کو, ایک منادی کرنے والے کو ہم نے سنا ہے. کیا کر رہا تھا وہ؟ ینادی للایمان, وہ لوگوں کو بلا رہا تھا ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا. ہم نے نبی کی بات کو سنا ہے. یہ منادی سے مراد رسول ہے یا رسول کا نائب ہے. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, بے شک ہم نے سنا ہے, سنا ہے منادیا, ایک ندا دینے والے کو, ینادی, جو ندا دے رہا تھا, للایمان, ایمان کی طرف. کیوں, کیا کہہ رہا تھا؟ یوں کہہ رہا تھا, آمنو بربکم, اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ, اپنے پروردگار کی قدرت کو مان لو, اپنے پروردگار کے معبود ہونے کو تسلیم کر لو, اپنے پروردگار کی شاہکار کو, قدرتوں کو دیکھ لو, ایمان لے آؤ, وحدانیت, اس کے ایک ہونے کو مان لو. فآمنا, ہم نے مان لیا, اللہ ہم نے مان لیا. اس نے پکارا اور وہ پکار ہمارے کانوں کو پہنچی, ہم نے مان لیا. ہاں جی, مؤذن اذان دے رہا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہا ہے, آ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف آ جاؤ. فآمنا, ہم نے مان لیا, ہم نے مان لیا, ہم نے چھوڑ دی اپنے کام, ہم نے کاروبار چھوڑ دیے, ہم نے تجارتیں چھوڑ دی, ہم نے گھر کی مشغولیات چھوڑ دی. فآمنا, مان لیا اے اللہ, مان لیا تیرے حکم کی طرف آئے, دوڑے آئے, ابھی آئے. یہ ایمان کی شان ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے, سمجھے جی. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم رمضان کی آمد سے 2 ماہ پہلے سے تیار ہونا شروع ہو جاتے تھے. ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ جی, ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ آئے, ہمارے نظام میں کوئی فرق نہ آئے, ہماری تجارتوں میں کوئی فرق نہ آئے. یہ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ, یہ روحانی مہینہ ہے, یہ روح کی اصلاح ہے بھائی. یہ جسم کی اصلاح کا ہے ہی نہیں ہے, تو ہے ہی نہیں ہے, سمجھے جی. عجیب بات, اللہ کا کتنا خوبصورت نظام. رزق کے دروازے کھول دیے, دگنے کر دیے, رزق دگنے کر دیے, ثواب بڑھا دیے. چلو ثواب تمہارے بڑھ گئے, تمہارے فرائض جو ہے 70 فرضوں کو پہنچ گئے, تمہارے نوافل فرضوں کو پہنچ گئے. کتنے بڑے اجر رکھ دیے, رزق دگنے کر دیے. 4 گھنٹہ اگر آدمی کام کرنے والا 8 گھنٹے کام کر کے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا ہے, تو اب 4 گھنٹے کام کرے گا تو کافی ہو جائے گا, کیونکہ دگنا جو ہو گیا ہے. لیکن یہ کہے کہ نہیں, مجھے 8 نہیں, اب تو 12 گھنٹے لگانے, میرا سیزن ہے. تو نیکیوں کا سیزن پھر کہاں گیا؟ روحانی سیزن کہاں گیا؟ یہ دیکھنا ہے ہمیں. یہ ماؤں بہنوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے عید کے کپڑوں کی, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اپنے بچوں کے عید کے کپڑوں کی. اس رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے ایمانی طاقت کو بڑھانا ہے, ہم نے اس پر محنت کرنی ہے. گھر کا ماحول بدل ڈالو, گھر کا ماحول بدلو.
تیاری کرو رمضان کی، تیاری کرو اور عزم اور نیت کرو کہ اس بار 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے ہم رمضان پارے اور روزے رکھتے 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 یہاں تک پہنچے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ روزے اس لیے آتے ہیں اور رمضان کا مہینہ اس لیے تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، آخرت کا شوق پیدا ہو۔ اتنے سالوں سے ہم رکھ رہے ہیں تو ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں پیدا ہوا۔ رمضان سے پہلے جو زندگی تھی، رمضان گزرنے کے بعد شوال آتا ہے تب بھی وہی زندگی، ہماری زندگی میں تو کوئی فرق نہیں آیا، تو ہمیں روزے سے فائدہ تھوڑی ہوا ہے۔ یہ نسخہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا یا پھر بد پرہیزی کر دی، ہمیں نہیں فائدہ ہوا اس سے، تو یہ بات سوچنے کی ہے۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے پہلے کچھ اپنے آپ کو مضبوط کر لو، تیار کر لو اپنے آپ کو، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرو کہ ہم نے اپنے ماحول کو بدلنا ہے، اپنے گھر کو بدلنا ہے۔ اللہ 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 اللہ، جنون جنون، پاگل، سمجھے نا؟ کیا کہوں میں، کیا کہوں؟ ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، بس پھر ہم اللہ کو اچھے لگیں گے، پھر ہم اللہ کو اچھے، پھر بات آئے گی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ پاگل۔ یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، یہ مقصود ہے، یہ مقصود ہے۔ اتنا اللہ کو یاد کرو، اتنا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، تمہیں مجنون کہیں، تمہیں دیوانہ کہیں، یہ مقصود ہے۔ اتنا اللہ کو یاد کرو، سمجھے؟ سامنے نفع ہے، کاروباری نفع ہے اور جناب ہزاروں کا نفع ہے، لیکن حکم آیا نہیں، ابھی مجھے اپنی دکان بند کرنی ہے، ابھی میری تلاوت کا ٹائم ہے۔ لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، یہ ہے مقصود۔ یہ لوگ کہیں گے یہ دیوانہ اور مجنون ہے، سمجھے جی؟ 6,000 کا گاہک سامنے کھڑا ہے، 10,000 کا گاہک کھڑا ہے، دکان بند کر کے جا رہا ہے، پاگل ہے۔ یہ مقصود ہے، یہ مقصود ہے کہ تمہیں یہاں لوگ پاگل کہیں کہ یہ نفع کو نہیں سمجھتا۔ نہیں نہیں، یہی نفع کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کا نفع ہے، اگر اس نفع کو حاصل کروں گا تو آخرت کا نفع کھو جاؤں گا، آخرت کا نقصان کر جاؤں گا۔ یہ نماز تراویح میں یہ رات کو کھڑا ہو رہا ہے، اپنے کاروبار چھوڑ کر کھڑا ہو رہا ہے، یہ پاگل ہے۔ یہ سیزن تھا، سیزن میں بیٹھنے تھے دکان پر، نہیں نہیں، مجھے نماز تراویح میں کھڑا ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر میں مہمان آ گئے، خاتون خانہ گھر میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھے، نہیں، یہ میری تراویح کا ٹائم ہے، یہ میری تلاوت کا وقت ہے، یہ رمضان کا مہینہ میرا مخلوق سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، قطع تعلق، بس مجھے اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے۔ ایک ماہ تو ہمارا ایسا گزرے وہی سال میں، پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے تعلقات، ہماری محبتیں، ہماری سب چیزیں پھر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، سمجھے؟ سارا دین ہمیں یہاں یاد آتا ہے، کیا کریں جی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی تو بیٹھنا ہے، کیا کریں جی، خیر خبر بھی تو لینی ہے بھائی۔ یہ سب شیطانی دنگے فساد ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اذان ہوتی ہے، اجنبی ہو جاتے ہیں گھر سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یوں لگتا تھا کہ پہچانتے ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ اللہ کے رسول، یہ تو فری گپ شپ چل رہی تھی، تفریح کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، وہ ہم سے کر رہے ہیں، اللہ اکبر کی آواز آئی تو اچھا پہچانتے ہی نہیں ہے، پہچانتے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ چیز ہے۔ یہ رمضان اس لیے آتا ہے بھائی، اللہ کے واسطے وقت اپنا ٹھیک کرو، وقت کی قدر کرو۔ یہ گھڑیاں زندگی کی یہ دوبارہ نہیں آئیں گی۔ اللہ پاک نے پھر کرم فرمایا، ہمیں رمضان عطا فرمایا، اس کے قریب ہمیں کر دیا۔ ابھی بھی کیا پتا ہم وہاں پہنچے نہ پہنچے، ابھی بھی کیا پتا، لیکن اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں وہاں تک حیاتی دے۔ اور ہو گئے جتنے رمضان گزر گئے نافرمانیوں میں، گناہوں میں، اب سے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اب سے ہم توبہ کر لیتے ہیں، اسی رمضان سے ہم اپنی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو منادی کی آواز آئے، مؤذن کی آواز آئے، ٹائم آ جائے تو پھر چھوڑ دو سارے کاموں کو۔ ہاں، اور یہ منادی، آدمی گناہ کرنے لگا ہے، اندر سے ایک منادی آواز دیتا ہے غلط نہیں کرنا چاہیے تمہیں، چھوڑ دو،
سمجھے نا, یہ اندر سے ایک منادی آواز دیتا ہے, فرشتہ ایک مقرر فرمایا اللہ نے, دل میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, چھوڑ دو, نہیں کرنا چاہیے. ضروری تھا کہ جناب رمضان کی راتوں میں, آخری راتوں میں, آخری عشرے میں بازاروں کے اندر جانا, اندر سے دل کہے گا نہیں کرو, یہ راتیں بازاروں میں جانے کی نہیں ہے. نہیں جی بچے کے کپڑے نہیں بنے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ سنت بھی نہیں کہہ رہا ہوں, مستحب. مل گئے تو اچھی بات, نہیں ملے تو پرانے دھلے ہوئے ہوں, بس کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات وہ ہے میرے دوستوں بزرگوں, ماں بہنوں, جو چیزیں فرض نہیں تھیں ان کو ہم نے فرض کا درجہ دے دیا, مستحبات کو ہم فرض پر لے آئے اور فرائض سے ہم غافل ہو گئے. یہ سب شیطانی چالیں ہیں. دیکھو, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, اے ہمارے پروردگار, اننا سمعنا, بے شک ہم نے سنا ہے, منادین, ایک ندا دینے والے کو, ایک آواز دینے والے کو, ینادی للایمان, وہ ایمان کی طرف ندا دے رہا تھا, پکار رہا تھا, ان آمنوا بربکم, وہ یوں کہہ رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ, فآمنا, ہم ایمان لے آئے. اے اللہ, اس کے نتیجے میں ربنا, اے ہمارے پروردگار, فاغفر لنا ذنوبنا, ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما, وکفر عنا سیئاتنا, اور ہمارے گناہ, نیکیوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے, رمضان کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے, 5 وقت کی نمازوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے, وتوفنا مع الابرار, اور بڑی خاص بات, وتوفنا مع الابرار, اور اے اللہ ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ, یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. بڑی بات ہے یہ, خاتمہ ایمان پر, خاتمہ ایمان پر. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات گریا کرتے رہے, روتے رہے, روتے رہے, روتے رہے. کسی نے کہا سفیان کیا گناہ ہو گیا آج تمہارا, کیوں رو رہے ہو؟ کہا ڈر لگتا ہے کہ خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے, بس یہ اللہ سے مانگ رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. تو یہ راتوں کو, یہ اللہ کے نبی رات کو یہ دعا پڑھتے تھے, تہجد میں اٹھتے تھے نا تو یہ رکوع پڑھا کرتے تھے آپ علیہ السلام. اس لیے دیکھو نا کتنی خوبصورت دعائیں, کتنی پیاری دعائیں. اللہ اکبر. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة, ربنا, اے ہمارے پروردگار, وآتنا ما وعدتنا, آتنا ما وعدتنا, اے اللہ ہمیں عطا فرما دے, آتنا, ہمیں عطا فرما دے, ما, وہ تمام نعمت, ما وعدتنا, جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے, على رسلك, رسولوں کی زبانوں پر, رسولوں کے ذریعے سے جو تم نے وعدہ کیا ہے جنتوں کا, نعمتوں کا, اے اللہ میں سب عطا فرما. ولا تخزنا يوم القيامة, اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ دعائیں کون کرتے ہیں؟ عقل مند. عقل مندوں کی نشانیاں چل رہی ہیں بھائی, عقل مندوں کی نشانیاں. مجھے بتاؤ کہاں سے دعا شروع ہوئی؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, ربنا من انک من تدخل النار. یہ سب دعائیں آخرت سے متعلق ہیں, آخرت سے متعلق ہے. یہ عقل مند لوگ ہوا کرتے ہیں بھائی. ہم تو اللہ سے مانگ, دنیا, مال, دولت, فلاں فلاں, حج, بیت اللہ سامنے کھڑا ہے اللہ کا بندہ, وہاں پر بھی یہی مانگے جا رہا ہے. ارے منع نہیں ہے, یہ مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ مانگو بھائی. اللہ کی رضا مانگا کرو, اللہ کی خوشنودی مانگا کرو. جب رب راضی ہو گیا تو رب نے روزی کا نظام تو رکھا ہی ہے بھائی, ہر ایک کو تو دینی ہی دینی ہے اس نے. وہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے, میں تو پھر اللہ کا نام لینے والا ہوں. وہ چونٹیوں کو بھی دیتا ہے, ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں. اس میں کیوں غم کرتے ہو, اس میں کیوں غم کرتے ہو؟ بس حسد لگا ہوا ہے. نہیں, اس کو جیسے ملا ایسے مجھے بھی ملنا چاہیے, اس کی جیسے گاڑی ایسے میرے پاس, اس کا گھر ویسا مجھے بھی, اس کے کپڑے ویسے مجھے بھی ہونے چاہیے. یہ چیز کھا گئی ہے ہمیں, یہ چیز ہمیں مار جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, بڑی عجیب بات, کہنے لگے کہ ایک شخص کتے کو لے کے جا رہا تھا اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کتے کے بارے میں تم مولوی لوگ بڑا برا بلا کہتے ہو کہ اس کے بارے میں جناب تمہارے نبی نے یوں فرمایا, یہ فرمایا, کیوں؟ یہ تو بڑا وفادار جانور ہے. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بس اس میں ایک برائی ہے, باوفا ہے, ڈر نہیں چھوڑتا, ایک برائی ہے. کہا کیا؟ کہ یہ اپنی قوم کو برداشت نہیں کرتا, اپنی برادری کو برداشت نہیں کرتا.
نہیں سمجھے؟ تو کتے کے سامنے آپ ڈالو نا روٹی، برابر میں دوسرا کتا آئے تو اس کو غرانا شروع کرتا ہے، یہ اس کی برائی ہے، سمجھے جی؟ چونٹی اللہ کی عجیب مخلوق، آپ نے دیکھا نہیں جب بھی اس کو کوئی شے کھانے کو ملتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اول کوشش اس کو ہوتی ہے کہ اٹھا کر لے جاتی ہے گھر تاکہ سب کو کھلائے، پوری قوم کو کھلاتی ہے، اور اگر وہ چیز بھاری نہیں لے جا سکتی پھر سب قوم کو بلا کے لے آتی ہے، آؤ کھانے کا مال مٹا لایا، آ جاؤ مل بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ یہ کتے کی بات نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر بھی یہ خصلت آتی ہے، پھر یہ کتے کی طرح کی یہ خصلت آتی ہے، سمجھے جی؟ حسد، بغض، کینہ، کسی کی ترقی اچھی نہ لگے، کسی کا بڑھنا اچھا نہ لگے، یہ برائی ہے، یہ کتے کی عادت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے بھائی، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے ان برائیوں سے۔ ہاں، وہی امام غزالی فرماتے ہیں یہ دلوں کے کتے ہیں، یہ چیزیں دلوں کی کتے ہیں، دلوں کے کتے ہیں، یہ حسد، یہ کینے، یہ بغض، یہ دلوں کے کتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو توبہ کریں آپ اپنی زندگی سے، اس سب دعا کے اندر دیکھو نا، سب آخرت کی باتیں، آخرت کی باتیں۔ اور پھر مزے کی بات اس سے زیادہ بتاؤں، اب کیا فرمایا یہ ساری دعائیں کرنے کے بعد؟ فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب قبول کر لی، لهم ان کے لیے، ربهم ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یا قبولیت کا وعدہ ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ اللہ نے دیا ہے، ہاں ہر حال میں قبول ہے۔ یہ دعا مانگو اللہ سے، یہ ہر حال میں قبول ہے۔ فاستجاب، اور یہاں عربی گرامر کے اعتبار سے میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ لفظ فا یہ بڑا عجیب معنی دیتا ہے۔ فا فوری کے معنی میں آتا ہے، بس یہ دعا کی اور یہ قبول ہوئی فوری، اس پہ کوئی تاخیر نہیں ہے، آخرت کی دعا ہے۔ فاستجاب لهم، فاستجاب لهم، فاستجاب قبول کر لیا، قبول کر لیا، لهم ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو کیا کہا، کیوں قبول کر لیا اللہ؟ انی لا اضیع عمل عامل، اس لیے رب یوں کہتا ہے، انی لا اضیع، میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو میں ضائع نہیں کرتا، منکم تم میں سے، من ذکر چاہے وہ مرد ہو، او انثى یا عورت ہو، یا اللہ تو مردوں کے اعمال قبول کرتا ہے، اس لیے کہ مرد اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، عورتوں کی نہ عورتوں کے بھی قبول کرتا ہوں، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے اعمال کو قبول کرتا ہوں، سمجھے جی؟ ہاں، یہ مساوات ہے نا، عدل ہے، رب کا عدل ہے، عورتوں کے ساتھ عدل ہے، مائیں بہنیں اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے پر خوش رہے، بعضکم من بعض، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے تعلق رکھتے ہیں ضرور، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے، فالذین وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، اپنا وطن کو چھوڑا ہے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آگے، واخرجوا من دیارہم، اخرجوا اور نکال دیے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، واوذوا اور ان کو سخت ایذائیں دی گئی، ستائے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا اور لڑتے رہے، وقتلوا شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے مر گئے، مٹ گئے، جانے کھپا دی اللہ کے راستے میں، ایسوں کو کیا ملے گا؟ لأکفرن عنہم سیئاتہم، لأکفرن ہمیں ضرور ان کا کفارہ کروں گا، لأکفرن دور کر دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے گناہوں کو، ولأدخلنہم اور ضرور داخل کروں گا ان کو میں، جنات ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے محلوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو بدلے ہیں، واللہ عنده حسن الثواب اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بہترین بدلے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے پاس بہترین بدلے ہیں۔ اللہ اے اللہ، پھر کافروں کو تو نے بڑا کچھ دیا اس دنیا میں، ہمیں مال و متاع نہیں ملا ہے، سمجھے جی؟ برگ گرتی ہے تو مسلمانوں کے کاشانوں پر، وہ تو اغیاروں کو تو نے اتنا دیا ہے۔ جواب دیا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا کافروں کا دنیا میں مزے کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، فی البلاد شہروں میں مزے سے زندگیاں گزار رہے ہیں، سمجھے؟
ہاں، یورپ کی زندگیاں تمہیں تعجب میں نہ ڈالے بھائی، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، وہ بڑے اخلاق والے ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں، نہ نہ نہ، یہ نہ کرنا۔ جس نے رب کو نہیں پہچانا وہ عقل مند نہیں ہے۔ لا یغرنک تقلب الذی، تقلب کہتے ہیں مزے سے پھرنا، گھومنا گھومنا پھرنا، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، جہاں چاہ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی گھر کی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کہیں کی پریشانی نہیں ہے، نہ نہ نہ۔ لا یغرنک، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا، کافروں کا دنیا میں الٹنا پلٹنا، مزے کرنا تمہیں دنیا میں، کافروں کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، فی البلاد، شہروں میں۔ کیوں متاع قلیل، بڑا تھوڑا سا سامان ہے بیچاروں کے پاس، بڑا تھوڑا سا سامان ہے، بڑا تھوڑا سا سامان ہے۔ وہ ظالم دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے، بڑی آخرت کو بھول گئے بھائی۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیے بیٹھے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، ارے دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی ہے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا سامان ہے، سمجھے جی؟ متاع کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں وہ معنی میں بارہا عرض کر چکا ہوں۔ امام اسماعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں متاع کو ڈھونڈ رہا تھا، متاع کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے متاع، دنیا کو متاع کہا ہے۔ تو میں گیا ایک جگہ پر، امام اسماعی 18 سال عربی زبان کو سیکھنے میں لگے، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ہمارے 18 دن بھی نہ لگے، شاباش، سمجھے جی؟ 18 سال امام اسماعی نے قرآن سیکھنے کے لیے عربی زبان سیکھی، دیہاتوں کا سفر کیا، دیہاتوں سے خالص عربی ملتی تھی، جا کے ایک لفظ قرآن کا جو ہے دیکھتے تھے، اس پہ غور کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، اس کی تہ تک جاؤں، کیا یہ لفظ کیا ہے۔ متاع کے بارے میں اللہ نے متاع کہا، متاع۔ دیہات میں گیا تو دیکھا تو ایک عورت برتن دھو رہی تھی، اور برتن اس نے کیسے دھوئے، ایک جناب گھاس اس نے اپنے ہاتھ سے گھاس نوچا، جی گھاس نوچ کے اس سے برتن ہانڈی کے اندر سے اس نے جو تری تھی نا، تو وہ اس نے صاف کی، صاف کر کے اس نے پھینک دی۔ تو ایک کتا آیا تو اس کو کوئی خوشبو آئی کہ سالن والن کی خوشبو آئی، تو اس نے آ کے وہ اٹھایا، تو بچہ کہنے لگا جال کلب واخذ المتاع، کتا آیا اس نے متاع اٹھا لیا۔ یہ ہے متاع، یہ ہے متاع، جس کو عورت دھو کر پھینکتی ہے نا، وہ متاع ہے۔ اس کے پیچھے ہم اپنے ایمان بیچیں، اس کے پیچھے ہم اپنی زندگی تباہ کریں، اس متاع کے پیچھے۔ تو امام اسماعی فرماتے ہیں پھر مجھے سمجھ میں آئی یہ ہے متاع، یہ متاع۔ کہاں چلے گئے ہم لوگ، سمجھے جی؟ یہ ہے متاع۔ زندگیاں لگی ہیں لوگوں کی قرآن کو سیکھنے کے لیے، زندگیاں لگی ہیں، زندگیاں لگی ہیں۔ 23 سال میں جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا، ایک مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا؟ ایک مرتبہ ہی کافی تھا۔ تو رات و انجیل یک بار نہیں اتری، ایک بار اتری تھی۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ پر بلا کے دے دی جاتی، لیکن 23 سال میں یہ سمجھانا مقصد ہے نا، اس کو ہم وقت ہی نہ دیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن سیکھو، اللہ کا کلام ہے، ایسے سیکھو، چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، ہم اس کے محاورے نہیں جانتے، سیکھو اسے۔ متاع قلیل، کہا بہت تھوڑا سامان ہے، اس پر تم نہ اترایا کرو۔ پھر یہ کافروں کی زندگیاں تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانا تو ان کا جہنم ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ثم مأواہم جہنم، مأواہم جہنم، ماوا ٹھکانا، ہر طرف سے ان کو گھیرا ہوا وہ ہوگا۔ وبئس المہاد، جس کو رب کہے وہ بدترین ٹھکانا ہے، وہ کتنا بدترین ہوگا، کتنا بدترین ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اللہ۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، پیارا رب جب جہنم کے تذکرے کرتا ہے تو پھر جنت کو بھی لے کے آتا ہے تاکہ تم اتنے غمگین اور پریشان نہ ہو جاؤ۔ لیکن الذین اتقوا، اے اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو دنیا میں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر تکلیفیں برداشت۔ پیچھے بات آئی نا، جہاں میں ہاجروا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جہاں دین پر عمل کرنا تمہارا مشکل ہو جائے، چھوڑ جاؤ اس جگہ کو، ہٹ جاؤ، ایمان نہیں ہے جگہ، چھوڑ دو اس کو، ہاجروا، ہجرت کر دو۔ اخرجوا من دیارہم، نکالا گیا دین کی وجہ سے، اوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں ستائے گئے، وقاتلوا، لڑے پھر، وقتلوا، قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے،
سمجھے جی, جانوں کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں, لگا دیا سب کچھ, جانوں کی بازیاں لگا دی یہ لوگ. لیکن الذین اتقوا, فرمایا وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے رہے, ربہم اپنے پروردگار کا, اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے, انہیں کیا ملے گا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار. بڑی اہم بات ہے, دیکھو دو بار جنت کا تذکرہ آیا, پیچھے کس کا, پیچھے صفات بتائی تھی, جنہوں نے ہاجر ہجرت کی, جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا اور جن کو میرے راستے میں ستایا گیا اور جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے, ان کو کیا اجر تھا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدلے گا, پھر اللہ پاک ان کو وہاں جنتوں میں داخل کرے گا. ثوابا من عند اللہ, مکمل جنت میں ہر نعمت ان کو اللہ کی طرف سے ملے گی. اچھا چلو یہ دوسرے درجے کے اب آئے, لیکن الذین اتقوا, بھائی اس میں نہیں آ سکتے ہو تو اس میں آ جاؤ. لیکن الذین اتقوا, وہ لوگ جو بچے اپنے پروردگار سے ڈر رکھتے رہے, لہم جنات, ان کے لیے بھی جنتیں ہیں, تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, یہ بھی غم نہ کریں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہاں نزلا من عند اللہ, نزلا اوپر کہا تھا ثوابا من عند اللہ, پورا بدلہ اللہ کی طرف سے, یہاں کہا نزلا من عند اللہ, رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی ان کی. نزل کہتے ہیں اس کھانے کو